اچھا جی، اگلا سوال یہ ہے کہ بچوں کی تعلیم کے حوالے سے لوگ بہت پریشان ہیں اور ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ وہ بچوں کو کون سی تعلیم دلوائیں، دنیاوی، دینی یا دونوں. جو بھی تعلیم دلوائی جائے اس کا طریقہ کار کیا ہو؟ مثال کے طور پر پہلے اسکول یا پھر مدرسہ یا پہلے مدرسہ، اور اگر مدرسہ ہو تو کس فرقے کا ہو؟ یہ تھوڑا سا مہربانی فرمائیں. اس سوال کرنے والے کو خود بھی ذرا خیال کرنا چاہیے کہ اس کا جواب میں کیا دے سکتا ہوں. میرے بھائی میرے پاس کیا ہے؟ آپ مجھ سے یعنی اتنے آپشنز پوچھ رہے ہیں تو اس کے لیے یہی ہو سکتا ہے کہ ریاست مدینہ ہو پھر دیکھیں گے. تو یہ پاسبل تو نہیں ہے. ظاہر ہے کہ اب ان گیون سرکمسٹانسز کے اندر آپ بیسٹ جو پرفارم کر سکتے ہیں. میں یعنی اس کا سلوشن تو تب دوں نا جب میں کہیں پن پوائنٹ آپ کو کوئی مدرسہ بتا سکوں یا کوئی ایسا اسکول بتا سکوں جہاں پہ کمبائنڈ دونوں تعلیمیں ہیں اور وہ یعنی بڑی صحیح طریقے سے چیزوں کو لے کے چل رہے ہوں. جماعت اسلامی کے یعنی دار ارقم نام کی ایک سیریل اسکولوں کی ہے، لیکن اس میں بھی کمزوریاں پائی جاتی ہیں. الہدا کی ایک سیریل ہے ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی، اس میں بڑے پازیٹیو چیزیں بھی ہیں اور کمزوریاں بھی پائی جاتی ہیں. پرفیکشن تو کوئی نہیں ہے. باقی ہم تو یعنی میں تو غامدی صاحب کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ براڈ بیس ایجوکیشن ہونی چاہیے. پہلے 12 سال کی جو ایجوکیشن ہے نا، یعنی 5 سال سے لے کے 17 سال کی عمر تک جو تعلیم 12 سال تک دی جائے وہ کمبائنڈ تعلیم ہونی چاہیے. اس میں کوئی فیلڈ نہیں ہونی چاہیے. آپ پتہ ہے جرمنی میں پہلے 5 سال وہ صرف زبانیں سکھاتے ہیں بچوں کو، کوئی تعلیم نہیں. وہی کہتے ہیں یہی تعلیم ہے. تو یہاں پہ جو غامدی صاحب نے یعنی ایک موقف رکھا ہے کہ قرآن پاک کور کروایا جائے اور سائنٹیفک علوم سے ریلیٹڈ ایک بیس بنائی جائے. اس کے بعد 12 صاحب جب وہ اسکول کی وہ ٹیچنگ کر چکے یعنی وہ پڑھ چکے، اس کے بعد وہ ڈیسائیڈ کریں اس کے ٹیچرز کہ اس کا شغف کس طرف ہے، اس طرف اس کو اٹیچ کیا جائے. اب رہا یہ آج کل جو مسئلہ ہے تو یعنی مجھے تو یہی لگتا ہے کہ جس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی طرف مائل کیا ہے تو اس میں کسی مدرسے کی تو کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. لیکن ہم ابھی اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو گائیڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ مدرسوں کے رحم و کرم پہ نہ چھوڑیں، نہ اسکولوں کے رحم و کرم پہ چھوڑیں. دنیاوی تعلیم دلوائیں جس کو آپ دنیاوی آپ کی نظر میں، ہمارے نظر تو وہ بھی دینی ہے، علمی ہے، چاہے ایکوائرڈ نالج ہو چاہے ریویلڈ نالج ہو. اور دینی تعلیم کے طور پہ یعنی قرآن پاک کم از کم ترجمے سے پڑھوائیں. مدرسوں میں داخلے کے تو میں یعنی حق میں نہیں ہوں. ظاہر ہے کہ مدرسے تو فرقوں کے ہیں اور فرقے ہی آپ کو وہ کٹر قسم کا ایک بندہ بنا کے نکال دیں گے سانچے سے. اس سانچے میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکے گی. تو یہ رسک تو آپ نہ لیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مدرسوں میں آپ چندہ نہ دیں، چندہ دیں، ان کو چندہ ہی دیں، بچے نہ دیں اپنے. صحیح بات ہے، حقیقت بات ہے، خطرہ ہے. کیونکہ ہم خود بھی ان سے سیٹسفائی نہیں ہے تو آپ کو کیسے مشورہ دے دیں؟ یا آپ کو مدرسہ ہائی لائٹ کر دیں کہ اس مدرسے میں صرف کتاب و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے، فرقے کی نہیں دی جاتی. فرقے کو تو انہوں نے ٹاپ پہ رکھا ہوا ہے اور اس حد تک رکھا ہے کہ وہ جو ان مدرسوں کے ہیڈ ہیں اور جو علماء وہاں پڑھا رہے ہیں وہ قرآن و سنت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر آپ ان کو دلیل پیش کریں اپنے فرقے سے ہٹ کے تو وہ آگے بچہ اس نیت سے پڑھا رہے ہوں گے کہ وہ کتاب و سنت کو مانے. ایک تو صرف ٹائٹل ہے وہ تو آپ لگا لیں، چیک ہو جاتا ہے نا. اہل حدیث کا تو سب سے زیادہ دعویٰ تھا ہم کتاب و سنت کو مانتے ہیں. تو آپ یہ کربلا والی حدیثیں بخاری مسلم سے ان کو دکھا لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا، ماتھے میں بال آنا شروع ہو جائے گا. تو اب جس طرح حنفیوں کو آپ رفع الیدین کی حدیثیں دکھائیں تو ان کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو ہم مشورہ تو یہی دیں گے کہ دنیاوی تعلیم رکھیں اور دینی تعلیم آپ خود دیں. کوئی مشکل ہے؟ سر انجینئر صاحب کی ویڈیوز موجود ہیں، ریسرچ پیپرز موجود ہیں، قرآن کے ترجمے میں آپ خود بچوں کو ایجوکیٹ کریں. اب رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، ایک ایک رکوع روزانہ پاس بٹھا کے 20 بچوں کو پڑھائیں نا. قرآن جب ایک دفعہ گزرے گا تو پھر شرک انٹر ہی نہیں ہو سکے گا، گمراہی انٹر ہی نہیں ہو سکے گی. تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے. دینی تعلیم آپ نے جو دلوانی بھی ہے نا سر، مدرسوں میں دینی تعلیم تو ہے ہی کوئی نہیں ہے. وہاں تو آپ کو عربی پڑھاتے ہیں، فارسی پڑھاتے ہیں، فقہ پڑھاتے ہیں، قرآن حدیث تو پڑھاتے ہی کوئی نہیں ہے. آپ کس کھاتے میں ہے کہ وہ قرآن حدیث پڑھا کے آپ کو نکال رہے ہوتے ہیں، دورہ حدیث کرا رہے ہوتے ہیں، وہ بھی آخری سال میں جا کے. تو باقی ٹرانسفر علم ہو چکا ہے الحمدللہ اپنی زبان کے اندر. آپ کی جس کے اوپر آپ کا دل ٹھکتا ہے آپ اس کو پڑھیں. ہمارے نزدیک تو آپ کسی کو بھی پڑھنے ایک جیسے ہی ہے، ترجمے میں تو کوئی فرق نہیں کر سکتا. الفاظ کے چناؤ میں فرق ہو سکتا ہے. بسم اللہ کا ترجمہ اللہ کے نام سے شروع یا شروع اللہ کے نام سے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، کوئی فرق نہیں ہے. تھیم تو وہ یہ شیطان کے نام سے تو کسی نے شروع نہیں کی. تو ہم یہی کہیں گے کہ آپ اسکولوں میں تعلیم دیں. انٹلیکچوئل لیول دنیاوی تعلیم ہی آپ کا ریز کرتی ہے. اسی وجہ سے آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں اتنے.
یہ کوئی مدرسوں کی آؤٹ پٹ نہیں ہے، یا میں کسی مدرسے کی آؤٹ پٹ یہاں بیٹھ کے لوگوں کو دین کی بات نہیں بتا رہا ہوں۔ مدرسوں کی آؤٹ پٹ ہوتی تو ہزاروں انجینئر مولوی مرزا پڑھ کے نکلے ہوئے ہوتے، ایسے پاسبل نہیں ہے۔ مدرسوں کی آؤٹ پٹ ہوتی تو ہزاروں مولانا مودودی ہوتے، ہزاروں ڈاکٹر اسرار ہوتے، ہزاروں ڈاکٹر ذاکر نائک ہوتے، ہزاروں احمد دیداد ہوتے۔ تو کوئی بھی مدرسے کی آؤٹ پٹ تو نہیں ہے، سب لوگ ایفرٹ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے۔ اب تو ہمارے پاس ریسورسز بہت زیادہ ہیں، تو میں کہوں گا کہ آپ اسکول چوز کریں جو اچھا سمجھتے ہیں۔ اسلامیات تو ہر جگہ پڑھائی جا رہی ہے، ہم نے بچپن میں جتنی دینیات یا اسلامیات پڑھی تھی نا، اس سے زیادہ آج کل اسکولوں میں پڑھائی جا رہی ہے۔ باقی پریکٹیکلی تو آپ نے خود ہی بعد میں علم حاصل کرنا ہے نا۔ ہم نے اسلامیات پڑھ کے یا ایم اے اسلامیات پڑھ کے لوگ فارغ ہوئے ہوتے ہیں، انہیں جنگ جمل صفین نہروان کی اصلیت نہیں پتہ ہوتی، ویسے وہ صرف پڑھ لیتے ہیں کہ یہ 3 جنگیں ہوئی تھیں، پیچھے تو ایک پوری ایک ڈاکٹرائن ہے، اس کے لیے تو آپ کو خلافت و ملوکیت مودودی صاحب کی پڑھنی پڑے گی نا، یا ہمارا ریسرچ پیپر پڑھنا پڑے گا نا۔ تو باقی موٹا موٹا نالج ہی حاصل ہوتا ہے۔ ایم اسلامیات والے بھی کیا کر لیتے ہیں، قرآن کا ترجمے میں کہاں تک وہ چل رہے ہوتے ہیں، بیچارے خود ہی مسئلے ہم سے ہی پوچھ رہے ہوتے ہیں آ کے۔ ایم اسلامیات کیا، بڑے بڑے مفتی بھی رابطہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بتائیں کہاں لکھا ہوا ہے، تو ہم ان کو بتا دیتے ہیں پیار محبت کے ساتھ، بےزتی بھی نہیں کرتے، ہم بتاتے بھی ہیں، پھر اینڈ پہ کہتے ہیں سر دوبارہ ضرورت پڑے تو ضرور پوچھ لیجیے گا، ہم کسی کو بتائیں گے بھی نہیں، ٹھیک ہے، اس لیے ہم آپ کو بتا بھی نہیں رہے کہ کون لوگ پوچھتے ہیں کیمرے میں۔ تو وہ اگر یہ اسی طریقے سے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، اب تو سافٹ ویئرز بن گئے ہیں ساری چیزیں، آپ تعلیم کی بجائے پہلے تربیت کے اوپر توجہ دیں۔ ہمارے اسکولوں میں تعلیم ہے، تربیت نہیں ہے، اور تربیت کے لیے آپ کا خود کردار ٹھیک ہونا چاہیے۔ بچے تو بندروں کی مانند ہوتے ہیں، وہ ایکٹیویٹیز کو کاپی کرتے ہیں، تعلیمات کو نہیں۔ اگر میں کہتا ہوں بیٹا گالی نہ دو اور میں خود گالیاں دیتا ہوں، تو وہ میرے گالی دینے کو کاپی کریں گے، میرے اس کہنے کو کاپی نہیں کریں گے گالی نہ دو۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے اگر آپ کو بچوں کی تربیت کی فکر لگی ہے نا، سب سے پہلے آپ خود اپنا کردار ویسا پیش کریں کہ جو کردار آپ بچوں میں دیکھنا چاہتے ہیں، ورنہ سر نہ بول جاؤ کچھ بھی نہیں ہونا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ یہ ماحول ہے اصل چیز، ماحول ایسی چیز ہے کہ برے سے برے انسان کو اچھا بنا دیتی ہے، اور ماحول ایسی چیز ہے کہ اچھے سے اچھے خاندانی آدمی کو برا بنا دیتی ہے۔ آپ دیکھ لیں کتنے خاندانی لوگ ہوتے ہیں اور برے ماحول میں جا کے وہ کن کن برائیوں میں پڑ جاتے ہیں، اور کتنے برے خاندانوں سے اٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اچھے ماحول میں بیٹھتے ہیں، کسی تبلیغی جماعت کے ساتھ اٹیچ ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دے دی ہے، نمازوں پہ آ گئے، باپ نے کبھی مسجد کا رخ نہیں دیکھا، بچوں نے داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، ماحول کی برکت ہے نا۔ تو ماحول آپ خود دیں گے، جس کو اتنی فکر لگی ہے نا کہ میرے بچے کی تعلیم کی مجھے فکر ہے، تو وہ سب سے پہلے خود اپنی آخرت کی فکر پہلے کریں، کیونکہ قیامت دن تو قرآن میں آتا ہے کہ باپ کہے گا مجھ سے میری اولاد بھی بچے سب لے دو، مجھے چھوڑ دو۔ تو ان بچوں کی جن کی آپ کو فکر لگی، یہ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کو فدیے کے طور پہ دینا ہے اپنی جان چھڑانے کے لیے، تو وہ لمحہ نہ آنے دیں، اپنی آخرت کی فکر خود کریں، سب سے پہلے خود اپنے اوپر اسلام امپلیمنٹ کریں، آپ چلتی پھرتی تصویر ہوں گے خود بخود، اور آپ کے کریکٹر سے بچے خود بخود لرن کریں گے۔ ایک وقت آئے گا کہ وہ تربیت ان کے اوپر اثر دکھائے گی۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کے گھروں کے ماحول اس طرح کے ہوتے ہیں نا، وہ پھر اثرات یونیورسٹیز کالجز تک جاتے ہیں۔ جب کبھی برا ماحول انیشلی اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے نا، تو ان کی وہ جو تربیت ہے نا وہ آڑے آ جاتی ہے۔ ہم لوگ بھی یونیورسٹی سے پڑھے ہیں تو گھر کی تربیت آڑے آئی ہے نا، تو تبھی ہم غلط ماحول کی طرف نہیں گئے، تو فرق پڑتا ہے۔ دنیاوی تعلیم دلائیں، دینی تعلیم کی ذمہ داری خود لیں، کیونکہ مدرسوں سے آپ جو دینی تعلیم دلوانا چاہتے ہیں، پہلی بات دینی تعلیم مدرسوں میں ہے ہی کوئی نہیں، آپ کو کس نے کہہ دیا ہے کہ دینی تعلیم ہے مدرسوں میں؟ وہاں فرقوں کی تعلیم ہے زیادہ تر۔ تو یہاں مدرسے دیوبند بریلوی کے، آپ ان سے ذرا پوچھ لیں کہ انہوں نے حدیث کی کون سی کتابیں پڑھی ہیں، کئی کتابوں کے تو ان کو نام ہی نہیں پتا ہوتے، اینڈ پہ دورہ حدیث جلدی جلدی کر لیتے ہیں۔ 7 سال میں سے 6 سال فقہ حنفی پڑھتے ہیں، اور وہ ماشاءاللہ کتابیں اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو آپ اپنے کسی بچے کو پڑھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں گے، اتنی گندی باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ مدرسوں کے بچے سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے جلدی ایجوکیٹ ہو جاتے ہیں اسکولوں کی نسبت، کیونکہ جاتے ہی وہ اس طرح سیکسی قسم کی کتابیں ان کو پڑھانا شروع کرتے تھے، اور ایسی کتابیں جو عام حالت میں آپ کو ملتی نہیں۔ آپ کو کسی اسکول کی کتاب میں ملے گا کہ اگر کوئی کتے کے ساتھ کر لے یا گدھے کے ساتھ کر لے، تو فقہ کی بنیادی کتابیں جو پہلے سال میں پڑھائی جاتی ہیں نا، اس میں یہ قدوری شریف جو لکھا ہوا ہے، یہ قدوری بدماش شریف نہیں ہے، اس میں یہ سارے مسئلے لکھے ہوئے ہیں،
یہ وہ چیزیں جو آپ میں سے کئی لوگ ابھی اس حالت میں پہنچ کے آج تک زندگی میں انہوں نے کبھی یہ تصور بھی نہ لایا ہو ان چیزوں کا، تو وہ چیزیں تصور میں پہلے ڈال دی جاتی ہیں. یہ دینی تعلیم ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کو یہ دینی تعلیم دی جائے، جو دینی تعلیم آپ کو مطلب 30-40 سال کی عمر میں بھی نہیں آ کے ملی ہوگی، تو ان کو وہ 8-9 سال کی عمر میں دے دی جائے، تو پھر آپ خود یہ رسک لینا چاہتے تو لیں. اور اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو آ کے مجھے بتا دیں. آپ یہ نہ نکلے ان کتابوں کے اندر تو آپ مجھے پکڑ لیں. اور پھر دین کے نام پہ پڑھایا جا رہا ہے، تو دین میں یہ باتیں کہاں لکھی ہوئی ہیں کہ آپ اس طریقے سے ان معاملات کو لے کے چلیں گے؟ فرضی قصے بتائیں گے، پھر لوگوں کو خود اس طرح ایجوکیٹ کریں گے اس حوالے سے. تو دنیاوی تعلیم جاری رکھیں، دینی تعلیم آپ خود بھی عمل کریں اور سکھائیں بھی. اور یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں، کیا سکھانا ہے؟ 24 گھنٹے کی زندگی گزارنے کے لیے جو دین چاہیے، ایک ہفتے میں آپ پورا دین سیکھ سکتے ہیں. سر کیا سیکھنا ہوگا؟ نماز، وضو، غسل، اس سے ریلیٹڈ مسائل. نکاح طلاق کے تو اس وقت ہے جب بچے جوان ہوں گے، اس سے پہلے تو ضرورت ہی نہیں ان کو سیکھنے کی. حج بھی اس وقت جب ضرورت ہوگی، زکوٰۃ بھی اس وقت جب ضرورت ہوگی. یہ چند ایک طہارت کے مسائل ہیں، فرائض ہیں، یہ آپ سکھا نہیں سکتے. رمضان ہے، نہیں سکھا سکتے. عقیدہ، کیا بنیادی عقیدہ، کوئی ضرورت نہیں، قرآن پاک ترجمے سے پڑھائے، خود بخود عقیدہ کلیئر ہو جائے گا. سر جس بچے نے بچپن میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ لیا ہے، تو پوری دنیا الٹی بھی لٹک جائے اس سے یا علی مدد نہیں منوا سکے گی. بے شک. ہاں تو آج آپ دیکھ لیں، گورے کو کہنا کہ قرآن سے کہیں یا علی مدد یا شیخ عبدالقادر جیلانی مدد ثابت ہوتا ہے، وہ کہے گا نہیں قرآن سے تو نہیں ہوتا، وہ نہیں منوا سکے گی. تو قرآن، پھر قرآن اتنی مضبوط چیز ہے کہ قرآن کو مانے نہ مانے اس کے مقابلے پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن کی طاقت ہے، اس کا کون انکار کرے گا. تو خود ایجوکیٹ کریں. اس کے علاوہ میرے نزدیک کوئی سلوشن نہیں. نہ میں کوئی مدرسہ بتا سکتا ہوں، نہ کوئی ایسا اسکول بتا سکتا ہوں. یہ سر آپ کو خود ہی کرنا ہوگا. اور یہ جو ہمیں لوگ مشورے دیتے ہیں نا کہ آپ اسکول کھولیں، سر یہ مہربانی کریں کہ اپنے پاس رکھیں. ہم جو کام کر رہے ہیں ہمیں وہی کرنے دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تعلیم بالغاں کر رہے ہیں اور بچوں کی جنہوں نے تربیت کرنی ہے ان لوگوں کو تیار کر رہے ہیں. ہر چیز ہر بندہ ہر وقت نہیں کر سکتا. بعض کہتے ہیں جی آپ کوئی غریبوں کے لیے ویلفیئر کھول دیں. عیدی والے کر رہے ہیں نا، شوکت خانم والے کر رہے ہیں نا، الخدمت والے کر رہے ہیں، آپ ان کا ساتھ دیں. جو آلریڈی پلیٹ فارم بنے آپ ان کو سپورٹ کریں. ٹھیک ہے. نئے نئی تنظیمیں کھڑی کرنا، نئے یعنی امیر کھڑے کرنا، نئی نئی پارٹیاں بنانا، یہ پارٹیوں کے ہم ڈسے ہوئے ہیں. ہمیں نہ اس قسم کے مشورے دیا کریں. ہم نے یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد ڈیسائیڈ کیا کہ دعوت کا کام کس طریقے سے لے کے چلنا ہے، پوری حکمت عملی کے ساتھ. یہ نہ سمجھے کہ یہ بالکل جو ہے وہ الٹ ٹپ چل رہا ہے اور اس طرح نہیں چل رہا. پوری ذمہ داری کے ساتھ چیزوں کو دیکھ کے ایک ایک ایشو کے اوپر ہم دعوت کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. لوگوں کو جذباتی تو نظر آ رہا ہوتا ہے، جب آ کے ڈسکس کرتے ہیں تو ان کو پتہ چل جاتا ہے اچھا ہاں یار یہ اس لیے نہیں کیا تھا. پھر ہم بتا دیتے ہیں کہ بھئی اس میں یہ نقصانات ہیں، اس لیے یہ کام نہیں کیا، اس میں یہ فائدہ ہے، اس لیے یہ کام کیا ہے. تو بڑی حکمت کے ساتھ کرنا پڑتا ہے.